میں دبئی گیا تھا کبھی 4-5 سال ہو گیا اب اس بات کو. پیس کانفرنس تھی دبئی میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ. وہاں میری ملاقات ہوئی، وہ ایک پولیٹیشین تھا سویڈن سے، سوئٹزرلینڈ سے، جس نے وہ جو سوئٹزرلینڈ میں آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے وہ مینار کا بین ہوا تھا کہ مسجد کے مینار نہیں بنوانے، اور اس کے ضمن میں اس پولیٹیشین نے بڑی کیمپین کی تھی کہ مسجد کے مینار نہیں بنانے دینے. اور وہ جب کارٹون بنا تھا ڈنمارک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کا سب سے بڑا سپورٹر پولیٹیشینز میں سوئٹزرلینڈ میں یہ آدمی تھا. یہ پیس کانفرنس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا. ہی از اے مسلم ناؤ. وہاں آ کے اس نے مجھ سے ملاقات کی، اور اس کانفرنس کے دوران اس کا بیٹا بھی مسلمان ہوا. وہ اپنے بیٹے کو ایسے لے کے آیا تھا اس کانفرنس میں، وہ بیٹا بھی اس کا مسلمان ہو گیا. اب وہ ایسا انسان ہے جس کی پرانی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو وہ رسول کو بلا بھلا کہہ رہا ہے. ایسا بھی ہوا ہے. اور اب وہ اہل ایمان میں سے ہے، مسلمان ہو چکا ہے. الٹی سیدھی باتیں ہمارے نبی کے خلاف کہی گئی ہیں اور کہی جائیں گی. ان کا جواب یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ پیسے بنانے کے چکر میں ہیں. ان کو نہ ہمارے نبی سے نفرت ہے نہ محبت ہے. محبت ہے نہیں صرف پیسوں سے، میڈیا اٹینشن سے. کوئی الٹی سیدھی فلم بناتا ہے، کوئی غصے والا مسلمان اس کو دیکھتا ہے، پھر وہ اس کو وائرل بنا دیتا ہے، اور پھر ان کو بک ڈیل ملتی ہے، میڈیا اٹینشن ملتی ہے، انٹرویوز ملتے ہیں، ایڈورٹائزنگ ملتی ہے، پوری ایک سکیم بن جاتی ہے. اگر وہ کوئی کتا بھونک رہا ہو اور آپ پھر اس سے کہ یہ کتا، اس کو بھونکنے کی مجال، اور پھر آپ اس بات کا بتنگڑ بنا دیں، آپ نے اس کو وہی دیا جس کی اس کو خواہش تھی. وہ بھونک رہے تو اس کو بھونکنے دیں. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. آپ ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیں. کیا اس نے جو کارٹون بنایا تھا، فلم بنائی تھی، وہ 3 لوگوں نے دیکھی تھی یار. بنانے دو اسے، کیا فرق پڑے گا؟ اب آپ جا کے اگر ٹائر جلائیں گے اور دکانوں کو آگ لگائیں گے، اس سے کون سے نبی کی سنت ریوائیو ہو رہی ہے؟ اصل ہمارا کام میرے نزدیک اس کا ریاکشن جو ہونا چاہیے، جو میرا اپنا ایک ریکمنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی میڈیا میں ہمارے نبی کے خلاف، ہمارے قرآن کے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف لا سوٹ ہونے چاہیے. ڈیفیمیشن لا سوٹس، خاص کر ویسٹرن ورلڈ میں اینٹی سیمیٹزم لا سوٹس ہوتے ہیں، ڈیفیمیشن لا سوٹس ہوتے ہیں. اور یہ لا سوٹس ہماری گورنمنٹس کے سب سے بڑے فنڈز میں سے ہونے چاہیے. $20 ملین لا سوٹ، $50 ملین لا سوٹ. ان لوگوں کو کوئی اور زبان سمجھ نہیں آتی، ان لوگوں کو صرف ایک زبان سمجھ میں آتی ہے، یہ والی. جب آپ اس زبان میں بات کریں گے نا تو یہ خود بخود نبی کی توہین ختم ہو جائے گی. ہمیں ان کی زبان نہیں آتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر پروٹیسٹ کریں گے، میڈیا میں شور مچائیں گے، ارے اسی کا تو وہ انتظار کر رہے تھے، اسی کی تو ان کی تمنا تھی کہ یہ لوگ شور مچائیں گے، پوری کنٹروورسی ہوگی، اسی سے ان کے پیسے بنتے ہیں. ہمیں اس گیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور قرآن نے تو اس کے بارے میں بڑی حکیم بات کر دی. ان کی بکواس کو چھوڑ دیجیے. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ لوگ قرآن کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں، قرآن کو کیا فرق پڑنا ہے؟ قرآن کو کیا فرق پڑنا ہے؟ میرے ایک استاد کہا کرتے تھے، کوئی سورج کی طرف دیکھ کے تھوک مارے تو کہاں گرے گا؟ کیا فرق پڑنا ہے؟ یہ لوگ بھونک رہے ہیں، ان کو بھونکنے دو، تم اپنے کام سے کام رکھو. کتنے لوگوں نے نبی کے بارے میں ان کی حیات کے دوران کتنے لوگوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، پاگل کہا، جھوٹا کہا، جادوگر کہا، کیا کیا الفاظ نہیں کہے. قرآن نے بس کہہ دیا آپ نہیں ہیں، اور آگے اپنی بات کرتا رہا. کوئی کانفرنس نہیں ہوئی پروف کرنے کے لیے کہ وہ پاگل نہیں ہے. ہمیں وہ لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں بہت دل میں بھڑاس ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ثابت کر دیں کہ ان کی بات غلط ہے. نہیں، انہیں بھی پتا ہے ان کی بات غلط ہے، ہمیں بھی پتا ہے. اصل بات کیا ہے؟ جب تک آپ نور نہیں پھیلاؤ گے، ظلمات پھیلتی رہیں گی، تاریکی پھیلتی رہے گی. یہی بات ہے. اصل بات ہے نور کو پھیلانا. ان کی جوابی کارروائی میں آپ اور تاریکی کو ہی آگے کر رہے ہیں، اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھیے دوسری بات اس کے بارے میں آپ کو سمجھا دوں کہ بات کرنے میں نا، جب دو مخالف لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو سوال پوچھ رہا ہے نا وہ بات کو کنٹرول کر رہا ہے. سوال پوچھنے والا بات کو اور بات کی سمت کو کنٹرول کرتا ہے. جیسے انٹرویور بے شک کم کوالیفیکیشن کا ہو، اور جس کا وہ انٹرویو لے رہا ہے ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی ہو، ٹرپل پی ایچ ڈی ہو، لیکن انٹرویو کرنے والا اگر چالاک ہونا تو وہ اس کو بالکل بیوقوف ظاہر کر دے گا. ایک سوال پوچھے گا، وہ آدھے جواب میں دوسرا پوچھ لے گا، پھر تیسرا پوچھ لے گا، وہ ہکا بکا ہو کے رہ جائے گا. وہ
اس کو پتہ نہیں چلے گا بات کیا ہو رہی ہے. ابھی اسلام کے بارے میں کیا ہوتا ہے, تمہارا دین ایسا ایسا ہے, ہم آدھا جواب دے رہے ہوتے ہیں نہیں ویسا ویسا ہے, تمہارے دین میں عورتوں کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے, تمہارے دین میں جہاد ہے, قتال ہے, یہ ہے, وہ ہے, باربیرک ہے, وائلنٹ ہے. یہ ہم ایک آدھا جواب دیتے ہیں, وہ پیچھے سے 4 سوال اور اگر آپ سارے سوالوں کا بھی جواب دے دیں تو یہ سائیکل ہے, وہ پہلے سوال پہ واپس آ جاتے ہیں اور آپ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ میں کسی طرح ان کے سوالوں کا جواب دے دوں. قرآن نے کیا بات سکھائی ہے؟ یہ لوگ اگر جب سوال پوچھتے ہیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین, یہ وعدہ کب پورا ہوگا, اس کی فکر نہ کرو, آپ نے جو آیات سنانی ہے وہ آپ سنائیں, آپ کا جو کام ہے وہ آپ کرتے رہیں. یہ ذہنیت مسلمانوں کو انٹرنلائز کرنی چاہیے. ہر کنٹروورسی کا جواب ضروری نہیں ہے, ہر الٹی سیدھی بات کا جواب ضروری نہیں ہے. کچھ چیزوں کو اگنور کرنا ہی سیکھنا پڑے گا ہمیں. جب تک آپ اگنور نہیں کریں گے ہم انہی معاملوں میں پڑے رہیں گے, دین کا کام آگے نہیں بڑھے گا. فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. یہ بہت گہری بات ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کون سی بات چھپا کے رکھتے ہیں, کون سی بات کھل کر کرتے ہیں. کھل کے تو وہ آپ کے دین کے خلاف بات کر رہے ہیں, اصل بات کچھ اور ہے. اصل کھل کے تو کہتے ہیں قرآن خدا کا کلام نہیں ہے, یہ نبی جھوٹا ہے, یہ پاگل ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اندر کیا بات ہو رہی ہے اس کی طرف جو قرآن نے اشارہ کیا ہے میں آپ کو سمجھا دوں. اصل مسئلہ قریش میں پیسے کا تھا اور سیاست کا تھا. مکے کی جو زمین ہے, مکے کی جو خاص مقدس زمین ہے, اس کی تقدیس یا اس کا مقدس ہونا تمام قبیلے مانتے تھے کہ یہ مقدس ہے. اور تمام قبیلوں کے جو بت تھے وہ کہاں رکھے ہوئے تھے؟ کعبے پہ. آپ کو معلوم ہے رحلۃ الشتاء والصیف, عرب قریش کے لوگ گرمیوں کے مہینے میں اور سردیوں کے مہینے میں جہاں کنوینئنٹ ہو وہاں پہ وہ ان کا قافلہ چلتا تھا. کوئی اور قبیلہ قافلہ لے کر جائے اس پہ حملہ ہونا ہے. صرف ایک قبیلہ ہے جو کہیں بھی چلا جائے قافلہ لے کے حملہ نہیں ہوگا اس پہ. کون سا قبیلہ؟ قریش. کیوں؟ کیونکہ جس قبیلے نے حملہ کیا وہ لوگ کہیں گے اچھا وہ تمہارا پرپل والا تھا نا بت, ابھی جا کے دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ. ان تمام کے بت ہاسٹیج رکھے ہوئے ہیں مکے میں. وہ لوگ اگر ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو وہ ان کو نہیں چھوئیں گے, مکے والوں کو نہیں چھوئیں گے. اب نبی آ کے کہہ رہا ہے کہ ان بتوں کو ہٹاؤ, ختم کرو ان بتوں کو. اگر بھائی ہم ان بتوں کو ختم کر دیتے ہیں تو جب ہم سفر کرنے جائیں گے تو ہمارا تو بھرکس نکل جائے گا, سارا کاروبار ختم. مکے میں گرمی اتنی شدید, صحرا, وہاں کون جائے گا؟ وہاں لوگ صرف ایک وجہ سے جاتے ہیں, عبادت کے لیے. اگر ہم نے ان کے سارے بت ہٹا دیے تو ٹورزم انڈسٹری ختم, ہماری اکانومی ٹھپ. سارے قبیلے جو ہماری عزت کرتے ہیں, ہمارا ایک سیاسی مقام ہے, وہ ان بتوں کی وجہ سے ہے. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ, وہ تو لوگوں کی طرف سے نوچ لیے جائیں گے سارے کے سارے. کیسے ہٹا دیں یہ سارے خدا؟ اصل میں یہ سیاست دان تھے, اصل میں یہ بزنس لوگ تھے. اصل بات کچھ اور تھی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ, ہم اچھی طرح جانتے ہیں کون سی باتیں یہ چھپائے رکھتے ہیں اور کون سی باتیں ظاہر کرتے ہیں. یہی آج بھی ہو رہا ہے, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. بارک اللہ لی وَلَکُم فِی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.